ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم۔ کل ہمارا سبق تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آج اس اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا اس کا معنی ہے تو ہمیں چلا، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، تو ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اہدی یہ ہدا یہدی سے ہے، قرآن مجید کے اندر ہدا بھی ہے یہدی بھی ہے تو یہدی بھی ہے، معنی اس کا ایک ہی ہدایت پر چلانا۔ تو نہ یہ جمع متکلم کا صیغہ یعنی کہ ہم اس کا معنی ہوتا ہے، اور صراط یہ بیسک سین ہے، اصل میں سواد نہیں ہے، شروع میں سین ہے، سین اور تو صراط، تو اس کو سین کو سواد سے بدل دیا گیا ہے۔ تو صراط کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ، اور سارات یسرط سے اس کا مطلب ہے نگلنا۔ تو سیدھا راستہ جو ہے یہ بھی اپنے اوپر چلنے والے کو نگل لیتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کھانا ہم جو کھاتے ہیں وہ نگل لیا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اس طرح سیدھے راستے پہ چلنے والا بھی چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے۔ اور المستقیم اس کا معنی ہے سیدھا۔ ہدایت جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو مطلب اس کا ہے کہ کسی کو نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو سمجھانا اور اس کے سامنے اس کو نصیحت کرنا، راستے کی طرف بلانا، ایک یہ ہدایت ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء یہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ ایک ہے رہنمائی کرنا کسی کی، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا مطلب ہے کہ کسی کو توفیق دینا، راستے پر چلا دینا، یہ دوسرا مطلب ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، توفیق دینا کسی کو یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اس ہدایت کی نفی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کی ہے، وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ تو یہ جو ہدایت توفیق ہے، کسی کو راستے پر چلا دینا، لگا دینا، جی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی نبی، کسی ولی، کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر لگا دے۔ ہاں، رہنمائی کرنا یہ انسانوں کا کام ہے، اور کسی کو اس ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ یہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ پچھلی آیت میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو سوال پیدا ہوتا کہ کس چیز کی مدد چاہتے ہو بھائی، صرف تو اس سے مدد مانگتے ہیں تو کس چیز میں مدد مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیں کہ اللہ مجھ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں تو ہدایت نصیب فرما، ہر راستے میں، ہر معاملے میں تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، ہدایت ہمیں عطا فرما۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ یا تو ہم اپنی جو ہے لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم سیدھے راستے کو جان نہیں سکتے، اور اگر ہم بالفرض سیدھے راستے کو جان بھی لیں، ہدایت کے راستے کو جان بھی لیں، سیدھے راستے کو، تو پھر اپنے نفس کے تکبر، اس کے شر، غرور، حسد اور بغض، ان بیماریوں کی وجہ سے اس راستے پر قائم نہیں رہ سکتے، اس پر ٹک نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ مجھ سے مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس پر ثابت قدم رکھ ہر معاملے میں۔ اور پھر ایک اور سوال ہے کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں، ہم اسلام پر ہیں، تو پھر ہم کیوں یہ مانگتے ہیں اللہ سے اللہ ہمیں ہدایت پر چلا، سیدھے راستے پر چلا؟
تو بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ٹھیک ہے، اگرچہ ہم ہدایت پر ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انسان کو اپنی ساری زندگی میں وقتاً فوقتاً فیصلے لینے پڑتے ہیں، کسی نہ کسی کام کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے، فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اس کی چھوٹی سی غفلت، چھوٹی سی غلطی اس کو بہت دور کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت ہی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہی سیدھے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ہر فیصلے میں، ہر اٹھائے ہوئے قدم میں۔ تو یہ ہم سے مانگتے ہیں۔ ہاں، یہ کہنا کہ میں ہدایت پر ہوں، یہ بڑی دلیری کی بات ہے۔ تو انسان زندگی کے اوپر مختلف موڑ آتے رہتے ہیں، ہمیں مختلف قدم اٹھانے ہوتے ہیں، فیصلے لینے ہوتے ہیں، تو ہر فیصلے پہ، ہر موڑ پہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ اب اگلا انتہائی اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے سورۃ الانعام میں، آیت نمبر 161، 62، 163۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اسلام کو مخاطب کر کے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور سیدھا راستہ وہ کیا ہے؟ دینن قیمن، مضبوط دین، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حنیفہ، جو یکسوئی والا تھا، ایک اللہ کا ہو جانے والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں بات ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا مطلب بتایا ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ فرمایا دینن قیمن، صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ دین، دین اسلام صراط مستقیم ہے۔ اور مسند احمد کے اندر، سنن ترمذی کے اندر نبی اسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے صراط مستقیم کی مثال دے کر سمجھایا۔ وہ کس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان پر پردے لگے ہوئے ہیں، اور اس دروازوں کے پاس ایک بلا رہا ہے، بلانے والا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، لوگوں، سیدھے راستے پر میں داخل ہو جاؤ، ٹیڑھے نہ چلنا، ادھر ادھر نہ جانا۔ اور ایک راستے کی ایک جانب ایک اور بھی بلانے والا کھڑا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی بندہ ان دروازوں کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کے بندے یہ تو کیا کر رہا ہے، اگر تو اس میں جھانکا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے، گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی راستہ ہے، سیدھا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ دین ہے۔ فرمایا یہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے یہ دین ہے، اور اس کے کناروں پر جو سائڈوں پہ دونوں دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو دروازے کھلے ہیں وہ فرمایا کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو اب اس حدیث نے اور اللہ تعالیٰ نے جو سورہ الانعام کے اندر اس کی تفسیر کی ہے، صراط مستقیم کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد دین ہے، دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کتاب و سنت کی صورت میں، قرآن مجید کی شکل میں، نبی اسلام کے فرامین کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی شخصیت پرستی میں پڑ جانا، کسی شخص کے پیچھے چلنا اور کسی خاص گروہ کے اندر شامل ہو جانا، یہ ہدایت سے دوری ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ واضح راستہ ہے جو کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ تو جب تک کوئی شخص ان کو ساتھ چمٹا رہے گا، ان کو تھامے رکھے گا، کتاب اللہ کے ساتھ اور نبی الاسلام کی سنت کے ساتھ، آپ کی احادیث کے ساتھ، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ادھر ادھر سارے راستے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ نے ایک سیدھی لائن کھینچی
اور کچھ لینیں اس کے ارد گرد کھینچ دی دونوں جانب، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سیدھی لین ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو ادھر ادھر لینیں ہیں یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ تو سیدھا راستہ ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ، اور وہ دین اسلام ہے، کتاب و سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ منزل تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اگر ہماری منزل جنت ہے اور اس تک ہم نے پہنچنا ہے تو پھر صراط مستقیم کے اوپر چلنا ہوگا جو کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر فیصلے میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری رہنمائی کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلا لے۔